آداب، ایشیا ٹائمز کی اس خاص پیشکش میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں اسرف علی بستوی۔ ابھی 2 دن پہلے جماعت اسلامی ہند ابوالفضل انقلاب جامعہ نگر نئی دہلی میں اس کے کیمپس میں 2 روزہ کانفرنس ہوئی ہے۔ یہ 2 روزہ کانفرنس فیڈریشن آف مسلم ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کی جانب سے کی گئی ہے۔ جماعت اسلامی کا جو مرکزی تعلیمی بورڈ ہے اس کے جو سربراہ ہیں مصطفیٰ فاروق صاحب، انہوں نے یہ کانفرنس بلائی تھی، جس میں تقریباً 18 ریاستوں سے 310 مندوبین شریک ہوئے۔ یہ 310 لوگ وہ لوگ تھے جو کسی نہ کسی ادارے کے ذمہ دار تھے۔ وہ کسی ادارے کے تعلیمی ادارے کے مینیجر تھے، کسی تعلیمی ادارے کے ڈائریکٹر تھے، کوئی پرنسپل تھا تو کوئی فاؤنڈر تھا۔ گویا کہ یہ 310 لوگ ہندوستان کے نمائندہ لوگ تھے جو تعلیم کے میدان میں بڑا اہم رول اپنے اپنے سطح سے ادا کر رہے ہیں، لیکن ان کو باہم مربوط کرنے کے لیے، ان کی صلاحیتوں کو اور زیادہ بڑھانے کے لیے، خاص طور سے ان کے مسائل کیا کیا ہیں میدان میں جہاں وہ کام کر رہے ہیں، اور کیا کچھ چیزیں اور مزید بہتر کی جا سکتی ہیں، انہیں کس طرح سے امپاور کیا جائے، ان تمام باتوں کے لیے یہاں پر 2 روزہ کانفرنس ہوئی، جس میں بہت ہی اچھے سیشنز ہوئے، جس میں 2 روز تک کی چرچا ہوئی کہ کس طرح سے ہم اپنے تعلیمی اداروں کو معیار کے لحاظ سے بہتر بنا سکیں، ان کی فائنینشیل جو دشواریاں ہیں اسے کس طرح سے دور کر سکیں۔ نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 جو اب لاگو ہو چکی ہے، اس کے جو روشن پہلو ہیں اسے کس طرح سے استفادہ کیا جائے، اور اس میں جو دشواریاں خاص طور سے مائنارٹیز اداروں کو آ رہی ہیں یا آ سکتی ہیں آنے والے دنوں میں، اس کو کس طرح سے دور کیا جا سکتا ہے، سرکاری اسکیموں سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، ہمارے ادارے کس طرح سے گورنمنٹ کی اسکیموں سے مربوط ہو سکتے ہیں۔ ان تمام باتوں پر الگ الگ ایکسپرٹ نے آ کر کے اپنی رائے دی اور مشورہ دیا۔ میدان سے جو لوگ آئے تھے ان کی اپنی جو دشواریاں تھیں انہوں نے اپنی دشواریاں ساجھا کی۔ کانفرنس کے اختتام پر ہم نے بات کی مصطفیٰ فاروق صاحب سے اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ یہ 2 روزہ جو کانفرنس ہوئی ہے اس کا ٹیک اوے میسج کیا رہا، لرننگ کیا رہی، اور آنے والے دنوں میں ایکمی اور کیا کیا کرے گا۔ تو آئیے آپ کی ملاقات کراتے ہیں مصطفیٰ فاروق کہ اس 2 دن کی کانفرنس کا آؤٹ کم کیا رہا، اگر میں ٹیک اوے میسج کہوں کیا رہا؟ دیکھیے، بنیادی طور پر مسلمانوں کا یقین اپنی جگہ ہے کہ ان کو علم کی بنیاد پر کھڑا ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے علم کی بنیاد پر ہی فوقیت اور عزت اور سیادت دی ہے۔ ملک کے حالات کہیے، مسلمانوں کا اپنا اپروچ کہیے، جس کی وجہ سے آج بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمان تمام اقوام کے مقابلے میں زیادہ پیچھے رہ گیا۔ ہماری کوشش باہمی سب سے مل کر یہی ہے کہ مسلمان اپنے مقام کو پہچانے اور تعلیم کے اور علم کے میدان میں وہ اپنے وجود کو نہ صرف مضبوط کریں بلکہ صرف ملت کے خادم نہ ہوں، بلکہ ملک کو ان قدروں پر استوار کریں کہ ملک اس ملت کو ضرورت محسوس کرے۔ 2-3-4 چیزیں ایسی بتا سکیں جس کو یہاں آپ نے طے کیا ہے کہ آنے والے 6 مہینے یا 8 مہینے میں 1 سال میں آپ کچھ 4-5 چیزیں کریں گے۔ بس ہم نے اس کی جستجو کی ہے کہ جو پالیسی کے تحت ہم کو پریپیئر ہونا ہے، ان تقاضوں کو ہم نے ورک آؤٹ کیا ہے اور اس پر جستجو کریں گے کہ ہم اس کے اعتبار سے اس میں اپنی جگہ بنا سکیں اور ہم پیچھے نہ رہ جائیں۔ تو اس میں جیسے باہمی تعاون تعلیمی پالیسی کا تقاضا ہے، تو ہم اداروں کے سے باہمی تعاون، ٹیچرز کی تیاری، مینجمنٹس کا اپلفٹمنٹ اور پیرنٹس کو اورینٹیشن، اس پر کنسنٹریٹ کریں گے تاکہ تعلیم ہمارے لیے آسان اور مفید سے مفید تر ہو سکے۔ بہت شکریہ سر۔